حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، جس میں ہم لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے مختصر حالات ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ آج ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ایک واقعی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ ہم نے کہا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام مختلف پرندوں کی اور مختلف جانوروں کی بولی سمجھتے تھے اور ان سے باتیں کرتے تھے، جیسا کہ چونٹی کے سلسلے میں تذکرہ ملتا ہے، اور اسی طرح ہدہد پرندے کے سلسلے میں تذکرہ ملتا ہے، اور جنوں سے بات کرنے کے سلسلے میں تذکرہ ملتا ہے کہ آپ جنوں سے کام لے رہے ہیں، پرندوں سے کام لے رہے ہیں، چونٹیوں سے باتیں کر رہے ہیں۔ الغرض ایک نبی انسانوں کی زبانوں کے علاوہ دوسرے جانوروں کی زبان کو بھی جانتے ہیں، اور اللہ خود فرماتا ہے، سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی، ہمیں بتائی گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آج بھی ہمیں اپنے بچوں کو یعنی مختلف زبانیں سکھانا چاہیے۔ آج ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پر بے شمار زبانیں چلتی ہیں، لیکن آج اگر ہماری نیو جنریشن، آنے والے نوجوان، آنے والے بچے اگر عالمی پیمانے پر بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں، اگر وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر بزنس کرنا چاہتے ہیں، نیشنل اور انٹرنیشنل پر کوئی اپنے پروجیکٹس کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں اور بڑے کارنامے انجام دینا چاہتے ہیں، تو آج مختلف زبانوں کا سیکھنا ضروری ہوتے جا رہا ہے۔ تو ہم عام طور پر دیکھتے ہیں اسکولوں کے اندر کہ پیرنٹ جو ہے بس انگلش پر توجہ دے، بھائی اس کے علاوہ دوسرے زبانوں پر توجہ نہیں دیتے ہیں، اور اگر سبجیکٹ رکھا بھی جائے، مان لیجئے انگلش تو مین سبجیکٹ رہتا ہے، ساتھ ساتھ میں اردو بھی ہے اور انگلش اور جو ہے ہندی بھی ہے اور تیلگو بھی ہے، تو اس میں عام طور پر پیرنٹ بیزار ہوتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کافی ہے، پھر یہ تیلگو کیوں، اردو کیوں، عربی کیوں، اس طرح کی بات آ رہی ہے، جبکہ یہ تینوں کی تینوں اور بھی لینگویج اگر آ رہے ہیں تو اس کو زندگی بھر فائدہ پہنچانے والے ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو کوئی بھی بچہ اسکول لائف میں جو بھی لینگویج سیکھتا ہے وہ عمر بھر اس کو کام آنے والی ہے۔ اسکول ہونے کے بعد، کالج ہونے کے بعد اب آپ تیلگو سیکھنا چاہیں گے تو نہیں سیکھ سکیں گے۔ اسکول ہونے کے بعد، کالج ہونے کے بعد ہندی سیکھنا چاہ رہے ہیں، عربی سیکھنا چاہ رہے ہیں، اور کوئی جو ہے کنڑ سیکھنا چاہ رہے ہیں، مراٹھی سیکھنا چاہ رہے ہیں، بنگالی سیکھنا چاہ رہے ہیں، فرینچ سیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہاں پر زیادہ مشکل ہو جائے گی، بلکہ ممکن نہیں ہے۔ تو لہذا اسکول لائف میں ہم جو کچھ پڑھاتے ہیں نا، وہ بچے کے پوری زندگی میں کام آنے والی چیز ہے۔ ہاں، آج جو ہے پیرنٹس بھی کہاں پریشان ہو جاتے ہیں اور بچے بھی کہاں پریشان ہو جاتے ہیں، یہ بچے کو انگلش پڑھانے کے ساتھ ساتھ عربی تھوڑا پڑھانا چاہیے، اور ہندی بھی تھوڑا پڑھانا چاہیے، اور تیلگو بھی تھوڑا پڑھانا چاہیے۔ تو اگر ہم تھوڑا پڑھائیں گے تو بچے آبزرو بھی کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ جس طرح انگلش ہیوی ہوتی ہے، عربی میں ہم ہیوی دینا چاہتے ہیں، ہندی بھی ہیوی لینگویج دینا چاہتے ہیں، اور تیلگو بھی ہیوی دینا چاہتے ہیں۔ جب یہ ہیوی ڈوز ہو جاتا ہے نا، تو بچے کو 4 ہیوی چیز مل جاتے ہیں تو وہ بچہ ہمت ہار جاتا ہے۔ 4 چیزیں ہیوی ہو جاتی ہیں تو شروع میں ہی بچہ ہمت ہار جاتا ہے کہ ممی مجھے عربی نہیں چاہیے، ممی مجھے یہ تیلگو نہیں چاہیے، ممی مجھے ہندی نہیں چاہیے، ممی مجھے اردو نہیں چاہیے۔ تو بچہ کیا ہوتا ہے، برڈن زیادہ ہونے سے وہ ہمت ہار جاتا ہے، اور پیرنٹس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ ہوم ورک، اس میں بچہ نہیں پڑھ سکتا، تو بچے ہمت ہار جاتے ہیں۔ تو ایک ساتھ 2-4 سال میں پوری زبان ہیوی لیول میں سکھانے کی ضرورت نہیں، اور پاسبل بھی نہیں ہے۔ 10 سال کی مدت میں، پورے 10 سال کی پیریڈ میں تھوڑا پڑھاتے جائیں گے تو ہمارے بچے یعنی 10 سال میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اور انہیں کوئی پرابلم بھی نہیں ہوتی۔
اور یاد رکھیں جو بچہ جتنے زیادہ زبانیں جانے گا اس کا مائنڈ اتنا ہی وہ کریٹیوٹی بن جائے گا، اور جو بچہ جتنے زیادہ لینگویج جانے گا وہ اتنا زیادہ لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات کو آسانی سے ڈیل کر سکے گا، جتنے زیادہ زبانیں آئیں گی وہ اپنے کاروبار میں اتنا آگے بڑھے گا، جو زیادہ زبانیں جانے گا وہ اپنے پروجیکٹ کو آگے پریزنٹ کر سکے گا، یعنی اس کی لائف کو بوسٹ کرنے کے لیے لینگویج کا ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ ساری لینگویجز سکھا رہا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہے سفر میں ہے، پرندوں کو فلاں ڈیوٹی دے رکھی ہے، تو دیکھا کہ بھئی ایک جگہ پانی لینے کی پانی کی ضرورت پڑی تھی، اور وہ پانی کہاں ہے جو ہے ڈھونڈنے کی ذمہ داری سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دے رکھی تھی۔ بھئی تمہاری ذمہ داری ہے ہم کہیں بھی سفر میں جائیں تو پانی کہاں ہے وہ ڈھونڈ کر آپ آگاہ کرنا، پانی کی جگہ موجود ہے آپ ہمیں آ کر بتانا۔ تو جب پانی کی ضرورت پڑی تھی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں پوچھا کہ کہاں ہے وہ ہمارا جو ہے پانی کو ڈھونڈ کر لانے والا پرندہ، تو بتایا گیا کہ وہ موجود نہیں ہے، وہ ایبسنٹ ہے، وہ غائب ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام غصہ آ گیا، میری پرمیشن کے بغیر کہاں چلا گیا اور کیسے چلا گیا، اور واپس اگر آئے گا اگر وہ غائب ہونے کا ریزن نہیں بتائے گا، غائب ہونے کا معقول اگر وجہ نہیں بتائے گا تو میں اس کو سزا دوں گا، سخت سزا دوں گا۔ جب پرندہ واپس آیا پوچھا گیا کہ بھی تم کہاں تھے، تو اس نے کہا سلیمان میں تمہارے پاس ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو اس سے پہلے تمہارے پاس کوئی خبر نہیں لے کر آئے تھے۔ کہا کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہا ایک جو ہے ملک میں ایک ملکہ سبا رہتی ہے اور وہ اور اس کی قوم سارے کے سارے مل کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ ذرا دیکھیں آپ یہ ہدہد پرندہ ایک ملک میں جا کر ایک کنٹری میں جا کر یہ معلوم کر کے آ رہا ہے کہ وہاں کے لوگ وہاں کی بادشاہ کون سی عبادت کر رہی ہیں، اور پرندے نے دیکھا کہ بھئی ان کو تو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے تھا، ان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ لوگ پیدا کرنے والے کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں، پیدا کرنے والے کی چھوڑ کر وہ دوسرے مخلوق کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو پرندے کو رہا نہ گیا، پرندہ بھی شرک کو برداشت نہیں کر سک رہا ہے۔ پرندے نے دیکھا کہ وہ قوم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کر رہی، تو پرندہ بے چین ہو گیا اور آ کر فوراً سلیمان علیہ السلام کو خبر دے دیا کہ فلاں جگہ لوگ اللہ کی بات کو چھوڑ کر یعنی مخلوق کی بات کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نے کہا دیکھو ہم تحقیق کریں گے، اگر تم صحیح نکلے تو ٹھیک ہے، اگر صحیح نہیں نکلے تو پھر تمہاری جو ہے خبر نہیں ہے۔ تو اس طرح پھر حضرت سلیمان علیہ السلام لوگوں کو بھیجا معلوم کرے کہ ہاں بھئی وہاں پر ملکہ سبا رہتی ہے، بلقیس اس کا نام ہے، اور فلاں 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 کرتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کی خبر کو جو ہے معلوم کرنے کے بعد وہاں پر ان کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، ملکہ سبا کو توحید کی دعوت دی جاتی ہے اور ان کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد پھر بات چیت آگے بڑھتی ہے، وہاں پر ان کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے اللہ کے پیغام کو سمجھانے کے لیے۔ جب وہ آنے والی ہے، آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اپنی فوج سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک کام کریں گے، اب وہ بھی ایک بادشاہ ہے اور وہ بھی ایک ملک کی جو ہے رہنما ہے، اور تو اس کو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ اس کو کرانا چاہیے، کوئی معجزہ ایسا ہو کہ وہ جتنی بڑے لیول کے لوگ رہیں گے اتنے ہی بڑے لیول کی باتیں سوچیں گے، وہ لوگ اتنی ہی ان کی سوچ ہائی لیول کی رہے گی، لہذا ان کو اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کرانا ہوگا۔ ایک کام کریں گے، اس کا جو تخت ہے وہ کون میرے پاس لے کر آئے گا، اس کا تخت کون میرے پاس لے کر آئے گا؟ تو حضرت سلیمان کے پاس جو جن بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کے حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، تو ایک جن نے کہا سلیمان میں اس کا تخت لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اچھا کہا کب تک لے کر آؤ گے؟ ہماری مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا، ہماری جو مجلس بیٹھی ہوئی ہے یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کر آؤں گا۔ سلیمان نے کہا اچھا مجلس ختم ہونے سے پہلے تم لے کر آؤ گے۔ اور ایک آدمی نے کہا جو اس کو تفسیر میں اس کا نام آصف بن برخیہ کہا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے خاص علم عطا کیا تھا، اس نے کہا
کہ سلیمان میں یہ جن کہہ رہا ہے کہ بھئی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کر آئے گا، لیکن میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے لے کر آؤں گا۔ تو سلیمان نے کہا ٹھیک ہے گرانٹیڈ۔ تو پلک جھپکنے سے پہلے وہ جو ہے کرسی یعنی ان کا جو عرش تھا اس کو یہاں پر لا کر پہنچا دیتا ہے۔ تب حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں ہذا من فضل ربی، یہ میرے رعایا میں سے ایک آدمی جس کو اللہ خاص علم عطا کر رکھا ہے، اس نے میرے پلک جھپکنے سے پہلے ان کی کرسی کو لا کر میرے پاس لے کر آیا۔ ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ جو طاقت دے رکھا ہے، یہ جو معجزہ عطا کر رکھا ہے، یہ جو پاور اللہ دے رکھا ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور اس ایک آیت کے ٹکڑے کو ہم اپنے گھروں کی زینت بنا لیتے ہیں، ہذا من فضل ربی، اپنے دروازے کے سامنے ہذا من فضل ربی، اگرچہ کہ بیچارہ سود سے گھر بنایا کیوں نہ ہو پھر بھی ہذا من فضل ربی، اگرچہ کہ وہ حرام کمائی سے گھر بنائے کیوں نہ ہو پھر بھی ہذا من فضل ربی، اگرچہ کہ وہ قبضہ کر کے جو ہے زمین لے لیا ہو ہذا من فضل ربی۔ ادھوری آیت کو ہم لکھتے ہیں، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا؟ ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے یہ فضل مجھے عطا کر رکھا ہے نا، یہ جو بڑائی مجھے عطا کر رکھا ہے، مجھے جاننا چاہتا ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، اس نعمت کے ملنے کے بعد میں اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں گا یا نافرمان بنوں گا، اللہ جاننا چاہتا ہے۔ یہ طاقت، یہ پاور، یہ علم، یہ سب اختیارات جو مجھے اللہ دے رکھا ہے نا، لیبلونی، آزمانا چاہتا ہے، میرا امتحان لینا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر گزار بندہ بنوں گا یا ناشکرہ بنوں گا۔ تو اگر لکھنا ہی ہے تو ہمیں پوری آیت کو لکھنا چاہیے، ہذا من فضل ربی، یہ گھر اللہ نے عطا کر رکھا ہے، اس گھر کو دینے کے بعد اللہ جاننا چاہتا ہے، لیبلونی، میرا امتحان لینا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، میں شکر گزار بندہ بنوں گا یا ناشکرہ بنوں گا۔ گھر ملنے کے بعد میں فرمانبرداری کروں گا، نافرمانی کروں گا، گھر ملنے کے بعد نیک کام کروں گا یا برے کام کروں گا، ہر چیز اس کے سامنے آتی ہے۔ تو ہذا من فضل ربی، ہذا من فضل ربی، یہ فون اللہ مجھے عطا کر رکھا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ فون دے کر اللہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس کا صحیح استعمال کرتا ہوں یا غلط استعمال کرتا ہوں۔ ہذا من فضل ربی، یہ گھڑی میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ جاننا چاہتا اللہ میں گھڑی کو لے کر صحیح استعمال کروں گا غلط استعمال کروں گا۔ بینک بیلنس کا پاس بک ہاتھ میں ہے اور دیکھ رہا ہے، جو ہے پیپر پلٹ کر دیکھ رہا ہے اور اس کا بیلنس نظر آ رہا ہے، ہذا من فضل ربی، یہ پاس بک بینک کا یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں اس کا صحیح استعمال کرتا ہوں یا غلط استعمال کر سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس پاس بک کے ذریعے، اے ٹی ایم کارڈ کے ذریعے، ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے وہ آدمی چاہے تو وہ نیکیاں کما سکتا ہے، حلال کام کر سکتا ہے، دین کا کام کر سکتا ہے، اس کارڈ کے ذریعے، اس بیلنس کے ذریعے، اگر وہ چاہے تو اسی جو ہے کارڈ کے ذریعے وہ شراب بھی خرید سکتا ہے، اسی کارڈ کے ذریعے بدکاری کر سکتا ہے، اسی کارڈ کے ذریعے رشوت دے کر اور کمانے کی کوشش کرتا ہے، اسی کارڈ کے ذریعے اسی کارڈ کے ذریعے وہ سودی لین دین کر سکتا ہے، اور اسی کارڈ کے ذریعے وہ یعنی اور اپنی صلاحیت کو بڑھا کر اور اچھا کاروبار کر کے اور ایماندار کاروبار کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، وہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ میں صحیح راستے پر چلتا ہوں یا غلط راستے پر چلتا ہوں۔ جو بھی نعمت اللہ دے رکھا ہے اس کو دیکھنے کے بعد یاد آنا، کار کا ڈور اوپن کر رہے ہیں، اندر پیر رکھنے جا رہے ہیں، ہذا من فضل ربی، رب کا فضل ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کار دے کر مجھے آزمانا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا ناشکرہ بنتا ہوں، میں ویکلی فارم ہاؤس کو جاتا ہوں،
اور 4 ایکڑ پر میرا فارم ہاؤس پڑا ہوا ہے, فارم ہاؤس میں زبردست بلڈنگ بنی ہوئی ہے. انٹر ہوتے ہوئے ہذا من فضل ربی, یہ فارم ہاؤس اللہ مجھے دے رکھا ہے, لیبلونی, وہ جاننا چاہتا ہے اشکر مغفر, میں اچھے کام کروں گا یا فارم ہاؤس کے ذریعے میں غلط کام کروں گا. بڑی آفس اللہ مجھے عطا کر رکھا ہے, بڑا کاروبار مجھے عطا کر رکھا ہے, میرا کاروبار جو ہے فلاں مارکیٹ کے اندر ہے, میرا شاپ جو ہے فلاں مارکیٹ کے اندر ہے, اس مارکیٹ میں شاپ کو دیکھنے کے بعد یہ کہے ھذا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر, یہ کاروبار اللہ عطا کر رکھا ہے, آفس اللہ عطا کر رکھا ہے, امپلائیز اللہ عطا کر رکھا ہے, دکان اللہ عطا کر رکھا ہے, وہ جاننا چاہتا ہے کہ میں شکر گزار بنتا ہوں یا ناشکرا بنتا ہوں. اگر یہ ھذا من فضل ربی کا آیت اگر پوری ہم پڑھیں اور سلیمان علیہ السلام کے اندر شکر گزار بندے بنے تو پھر اللہ مزید اور نعمتیں ہم کو عطا کر سکتا ہے. ایک کار ہے, صحیح استعمال کرو, اللہ اور کار عطا کرے گا. ایک بزنس ہے کپڑوں کا, صحیح ایمانداری سے بزنس کرو, ایمانداری سے اپنی جو ہے دکان کو سنبھالو اور اللہ تمہیں دکان عطا فرمائے گا. جو بھی اللہ نعمت عطا کر رکھا ہے نا, یہ سمجھنا کہ اللہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے. یہ امتحان بول کر لینا چاہتا ہے, بتا کر لینا چاہتا ہے. اگر اس امتحان میں کامیاب ہوا تو یہاں بھی کامیاب اور وہاں بھی کامیاب. یہ نعمتیں دیتا رہا اللہ تعالیٰ, ہم نے مس یوز کیا, غلط استعمال کیا تو یہاں بھی ناکامی وہاں بھی ناکامی. تو سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب وہ تخت لایا گیا, آپ نے کہا ھذا من فضل ربی, یہ بس میرے رب کا فضل ہے, میرا کچھ نہیں ہے اس میں, میرا کوئی کمال نہیں, میرا کوئی پاور نہیں, میری کوئی طاقت نہیں, بس اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے. تو دنیا آج سلیمان علیہ السلام پرندوں سے باتیں کرتے تھے, تو آج وہ اے آئی کے ذریعے کوشش کر رہی ہے کہ ہم بھی پرندوں کی زبان سیکھ سکتے کیا, پرندوں کی زبان سمجھ سکتے کیا, وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے کوشش کر رہی ہے. ہاں, آج وہ کس مرحلے میں کوشش کر رہی ہے؟ کوئی پرندہ خوش ہوتا ہے تو اس کے آواز کا سینسر کیسے ہوتا ہے, کوئی پرندہ تکلیف میں ہوتا ہے وہ آواز کرتا ہے تو اس کا سینسر کیسے ہوتا ہے, اور کسی کو بلانا چاہتا ہے تو اس کا سینسر کیسے ہوتا ہے, اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. پرندے کی آواز کو ڈیٹا جمع کر کے فائنڈ آؤٹ کیا جا رہا ہے. کوئی پرندہ خوش ہوتا ہے, اچھا اس کی آواز ایسی ہوتی ہے, اس کی لہر ایسی ہوتی ہے. اگر کوئی پرندہ تکلیف میں ہے وہ آواز کرتا ہے تو اس کی لہر ایسی ہوتی ہے, آواز ایسی ہوتی ہے. اے آئی کے ذریعے ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس طرح سلیمان علیہ السلام اس کی بات کو مکمل سمجھتے تھے ویسا آج ٹیکنالوجی سمجھ سکتے, ایسا تو ممکن نہیں. کیوں؟ وہ معجزہ تھا, وہ اللہ کا معجزہ تھا. اللہ کے معجزے کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, اللہ کے معجزے کا مقابلہ نہیں کر سکتے, لیکن کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کی آواز کی لہر کیسی ہے, اس کی آواز غم کی ہے, خوشی کی ہے, کیا ہے, فلاں ہے, یہ کوشش کی جا رہی ہے. ہر انسان کوشش کر سکتا ہے, حرام نہیں ہے. جتنا اللہ اس کو علم عطا کر رکھا ہے اپنے علم میں آگے بڑھ سکتا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے آج کے درس کا کہ ہمیں اپنے بچوں کو مختلف زبانیں سکھانا ہوگا. بنیاد ایسی چوڑی رہنا, ہماری ایک بلڈنگ ہے, یہ بلڈنگ کی بنیاد چھوٹی ہے اور بلڈنگ ایسے اوپر جا رہی ہے تو یہ بلڈنگ زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی. یہ بلڈنگ کی بنیاد ایسی ہے, یہ بلڈنگ بنیاد ایسی ہے تو پھر یہ بلڈنگ مضبوط ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس کا بیس جتنا چوڑا رہے گا, بڑا رہے گا, اس کی بلڈنگ کی بنیاد مضبوط ہو جائے گی. تو ہمارے بچوں کا سٹارٹ اپ انگلش بھی ہے, میتھس بھی ہے, تیلگو بھی ہے, اور عربی بھی ہے, ہندی بھی ہے, اور جو ہے سو اینڈ سو فلاں جتنا زیادہ اس کا بیس رہے گا نا اتنی اس کی فاؤنڈیشن اس کا سٹرونگ ہو رہا ہے. وہ جیسے اوپر جاتا رہے گا وہ کم ہوتے جائیں گے سبجیکٹس. آگے جانے کے بعد وہی ایک سبجیکٹ میں ایکسپرٹ بنے گا. آگے چل کے کسی ایک سبجیکٹ میں اس کو ایکسپرٹ بننا ہے, لیکن بنیاد اس کی کئی سبجیکٹس میں اس کو ایکسپرٹ بناتے ہم ایسے اوپر جائیں گے تو ہماری بلڈنگ یعنی مضبوط ہوگی, ہواؤں کا جھونکا برداشت کرے گی, طوفان کا جھونکا برداشت کرے گی. کیوں؟ اتنا زیادہ اس کا بیس چوڑا ہے. جتنا فاؤنڈیشن چوڑا رہے گا
मतलब जितनी ज्यादा चीजें सिखाओगे वो बिल्डिंग उतनी बेस उसकी मजबूत होती जा रही है, लेकिन आगे चलने के बाद वो सब्जेक्ट खुद ब खुद कम होते जाएंगे, कम होते 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 एक सब्जेक्ट में वो एक्सपर्ट बनेगा आगे चलने के बाद। लेकिन बुनियाद उसकी मजबूत होना है, चौड़ी होना है। आप जिस स्कूल में डालें, आप उसको बोलिए कि बेटा 3-4 लैंग्वेज सीखो आप लोग। यानी साइंस भी आज प्रूफ कर रही है कि 3 साल से लेकर 6 साल 8 साल के दरमियान के बच्चे 4 जबान आसानी से सीख सकते हैं। साइंस भी प्रूफ कर रही है 3 साल से लेकर 10 साल के बच्चे 4 लैंग्वेज आराम से सीख सकते हैं। ये साइंस प्रूफ कर रही है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि किसी भी लैंग्वेज को डिमोटिवेट ना करें, किसी भी लैंग्वेज को ये टेढ़ी लैंग्वेज, ये फुला लैंग्वेज, वो फुला, नो। हर लैंग्वेज अल्लाह ताला की है, हर जबान अल्लाह ताला की है, और जितने आप जबान ज्यादा जानोगे आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट बनोगे। आप टीम के लीडर बनने वाले हो। आप इंग्लिश भी जानते हो, अरबी भी जानते हो, तेलुगु जानते हो, और जो है उर्दू जानते हो, हिंदी जानते हो, कन्नड़ जानते हो। आपकी लीडरशिप स्ट्रांग होगी। आप कारोबार कर रहे हैं, कारोबार में आप अरबी भी जानते हैं, इंग्लिश भी जानते हैं, तेलुगु भी जानते हैं, हिंदी भी जानते हैं, उर्दू भी जानते हैं। आप कारोबार में और आगे तरक्की करने वाले हैं। तो जो आदमी जितना ज्यादा नॉलेज रखेगा वो इस दौर में आगे बढ़ने वाला है। लिहाजा अपने बच्चों के बारे में आप कोशिश करें कि ज्यादा ज्यादा सब्जेक्ट उसको दें। कोई बर्डन नहीं, हाँ थोड़ा 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 देंगे तो इंशाल्लाह एक्सपर्ट बनेंगे। एक साथ डालोगे नहीं हो सकता है। 5 किलो खाना ला के रखे, एक साथ खत्म करो, ओ मतलब बदहजमी हो जाएगी, फिर वो जो है बेचारा उल्टी करके वहीं बीमार पड़ जाएगा। लेकिन बेटा 5 किलो है लेकिन 10 दिन में खाना है आपको, 5 किलो है 10 दिन में खाना है, तो आसानी से वो 5 किलो खा लेगा 10 दिन के पीरियड के अंदर। तो इसी तरह पढ़ाई भी जल्दी खत्म करना, जल्दी क्लोज करना, नो, स्लो स्लो चलने दिए। 10 तक जितना भी स्लो स्लो चलेगा वो आराम से हजम होगा। और ये सिलेबस बनाने वाले कंपनियों को भी समझना होगा कि भी पूरे 10 साल पढ़ाना है हमको तेलुगु, तो थोड़ा 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 सब्जेक्ट जो है हल्का सा रखना होगा। 10 साल तक पढ़ाना अरबी, तो हल्का हल्का सिलेबस को रखना होगा, तब चलकर वो सिलेबस कंपनियां भी कामयाब हो जाती है। अगर सिलेबस बनाएंगी तो ड्रॉप आउट होते बच्चे हैं, निकाल के फेंक देते, इसको बच्चे नहीं पढ़ते, स्कूल वाले नहीं पढ़ाते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को समझने की तौफीक फरमाए, दीन को डीप में जाकर समझने वाला बने और दीन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।